مرکب اضافی ہم پڑھ رہے تھے، اور مرکب ناقص جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں لاسٹ ہے مرکب جو ہمیں دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم مرکب توصیفی پڑھ چکے ہیں، جس میں کسی لفظ کو صفت کے ذریعے ایکسپلین کیا جاتا ہے، اس کی کوئی بھی یعنی ہم صفت لاتے ہیں۔ اور مرکب اشاری ہم نے پڑھا تھا، جس میں اس میں اشارہ اور اس کی مراد واضح کی جاتی ہے، یا یوں کہنے کہ اس میں اشارہ ہی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اشارہ کس شے کی طرف ہے، جیسے یہ قلم یا وہ کتاب۔ اور اس سے پہلے جملے جو ہوتے ہیں دو طرح کے، وہ بھی ہم نے پڑھے تھے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو اب یہ جو مختلف اسالیب عربی میں یوز ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم جو ہے، جو ہم سب سے آخر میں پڑھ رہے ہیں، وہ مرکب اضافی ہے۔ اس مرکب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لفظ کو دوسرے سے اضافت کی جاتی، یہ دو الفاظ کا باہمی کوئی تعلق بتایا جاتا ہے، اور اسے ہم اردو میں ظاہر کرتے ہیں حرف اضافت کے ذریعے، یعنی کا، کے یا کی، یہ بیچ میں اردو میں حرف اضافت آ جاتا ہے، جیسے علی کا گھر ہے یا فاطمہ کا بھائی ہے۔ تو اس طرح کے جو مرکبات ہیں جن میں دو الفاظ کا باہمی کوئی تعلق بتایا جاتا ہے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے مزید یہ بھی پڑھا تھا کہ جس لفظ کو نسبت دی جائے کسی اور لفظ سے، اسے ہم مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور اس کو پہچاننے کا ہم نے طریقہ یہ دیکھا تھا کہ اردو میں جس لفظ کے بعد حرف اضافت آتا ہے، یعنی کا، کے، کی، جس لفظ کے بعد ہوگا وہ مضاف الیہ ہے، وہ پوزیسر ہے، اس کی پوزیشن میں کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں علی کا گھر، تو یہاں علی مضاف الیہ ہوگا اور گھر جو ہے وہ مضاف آئے گا۔ اسی طرح انگریزی کی بھی ہم نے مثال لی کی، تو اس میں اپوسٹرافی جو ہے وہ آپ جو پوزیسر ہوتا ہے مضاف الیہ، اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد مضاف لاتے ہیں۔ عربی میں البتہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ترتیب ہے وہ مختلف ہے اردو اور انگریزی سے۔ عربی میں پہلے ہمارا مضاف آتا ہے، یعنی وہ لفظ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم پوزیشن میں بتا رہے ہوتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں کسی اور سے، اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ اور فردر جو ہم نے اس کے کچھ رولز پڑھے تو ان میں ایک یہ تھا کہ مضاف پہ آپ ال یوز نہیں کرتے، لام تعریف، اور نہ ہی اس پہ تنوین یوز کرتے ہیں۔ اور تنوین میں انکلوڈیڈ ہے کہ جو اگر تثنیہ ہے مضاف یا جمع مذکر سالم میں، تو اس میں جو نون آتا ہوتا ہے وہ نون بھی نہیں آئے گا۔ تو مضاف کے حوالے سے یہ پابندی کہ الف لام نہیں آئے گا، تنوین یا جو نون ہوتا ہے ایکسٹرا وہ نہیں آئے گا۔ اور مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو اعراب ہے وہ فکسڈ ہے، وہ مجرور ہوگا ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپلز بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی۔ باقی یہ کہ مضاف کا اعراب جو ہے وہ بدلتا ہے جملے میں اس کے استعمال کے اعتبار سے، جیسے قلم ہے یا غرفہ یا مدرسہ یا کلیہ، ان سب میں یہ لفظ چونکہ خبر کے طور پہ یوز ہو رہا ہے نا یہاں پہ مضاف، تو اس وجہ سے مرفوع آ رہا ہے، اس کینٹ پہ ہم پیش دیکھ رہے ہیں۔ ادھر اسی طرح غرفہ یا بیت یا حامد یا بیت، یہ جو لفظ ہیں یہ مضاف ہر جگہ مبتدا کی حیثیت سے یوز ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی مرفوع ہے۔ لیکن ادھر اگر آپ دیکھیں جیسے مسجد، تو یہ مضاف یہاں پہ مجرور ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے حرف جر آیا، اسی لیے ہم یہاں مسجدو نہیں بول رہے، مسجدی بول رہے ہیں۔ اسی طرح من کے بعد کلیتی، یہ بھی مجرور آ رہا ہے۔ یا اسی طرح یہاں پہ کتاب کا لفظ چونکہ مفعول کی حیثیت سے آیا، مفعول ہمیں معلوم ہے کہ جملے میں زائد ہوتا ہے، وہ فضلہ میں آتا ہے، تو اسی لیے نصب میں اسے یوز کرتے ہیں۔ تو کتاب با یہ نصب میں یہاں استعمال ہو رہا ہے، تو کتابو یا کتابی نہیں یوز کرتے۔ تو مضاف کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ایک چیز ہمیں ہر جگہ نظر آئے گی کامن، وہ یہ ہے کہ ال اس پہ نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز جو ہے وہ آج نوٹس خیر خاصی دیر سے شیئر کیا آج صبح میں، تو اس میں کچھ ایکسرسائز تھی وہ کر لیجئے گا۔ ایک تو جیسے یہی والی ہے جس میں مضاف پہلے سنگولر ہوگا، اسے دن آپ کے تسنیہ میں کرنا ہے اور پھر جمع میں۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں دو لفظ گیون ہے، ہر ایک لفظ کو دوسرے سے اضافت دیں گے، تو اس کی وجہ سے کچھ چینجز آئیں گی نا اعراب وغیرہ کی، یا ہو سکتا ہے کہیں پہ نون ڈراپ ہو جائے، وہ دیکھ لیجیے گا۔
اور پھر ایک کیس یہ بھی تھا کہ سم ٹائمز اضافتیں 2 یا 3 بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں علی کے بھائی کا گھر، یہاں 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت علی اور بھائی کی اور دوسرا نسبت بھائی اور گھر کی ہے۔ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان میں جو مڈل ورڈ ہوتا ہے، جو مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، وہ دونوں کے رولز اس پہ اپلائی ہوتے ہیں، مضاف کے بھی اور مضاف الیہ کے بھی۔ تو اس کی ایگزامپلس کے لیے یہ ایکسرسائز ہے، اور آخری جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے آیات ہیں جس میں مضاف مضاف الیہ کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے، آج ہم کچھ تو اسی کو پریکٹس کریں گے، اور پھر آج نئی چیز جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ ضمائر اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی، جو پروناؤنز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم نے پہلے وہ ضمائر پڑھی تھی جو سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوتی ہیں مبتدا کی حیثیت سے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ انا ہے یا نحنو ہے، ہوا یا ہیا یا انتا یا انتی، تو یہ ضمائر ہم مبتدا کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں ان کو۔ تو آج جو ضمائر پڑھیں گے وہ اضافت میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی جب کسی سے آپ جس سے نسبت دے رہے ہیں کسی شے کو، تو اگر وہ آپ اس کو نام نہ لینا چاہیں، اس کی جگہ کوئی پروناؤن یوز کرنا چاہیں، تو پھر یہ وہ پوزیسو جو پروناؤنز ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میرا گھر یا تمہاری کتاب یا اس کی گاڑی، تو یہاں پہ جو اس کا لفظ ہے یا تمہارا ہے یا میرا ہے، یہ ہیں تو پروناؤنز ہی، لیکن یہ پوزیسو ہے نا، جو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ریلیشن بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے پہلے وہ والے پروناؤنز پڑھے تھے، میں تم اور وہ والے۔ تو آج انشاءاللہ وہ پروناؤنز بھی سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اس کو پریکٹس کر لیں تاکہ وہ پہلے والی چیزیں بھی ہماری ریوائز ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم مرکب اضافی میں ضمائر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ہے پریکٹس کے لیے ریڈنگ کی ایک ایکسرسائز ہے بیسیکلی، اس میں آپ نے اسی کا خیال رکھنا ہے کہ مضاف پہ ال اور تنوینی بولنا اور مضاف الیہ کو مجرور بولنا ہے۔ تو جی اقصا آپ پڑھیے گا، جو یہ ہے باب المدرسہ، اور یہ اینڈ تک پہلی لائن کے جو لفظ ہے نا وہ پڑھ۔ باب المدرسہ، اچھا، اس میں چونکہ وہ ہے نا ہم نے اعراب کی بھی پریکٹس کرنی ہے، تو اس لیے جو آخری حرف ہے اس پہ بھی بولیے جو بھی زبر زیر یہ پیش آنا ہے، یعنی مدرسہ تو پڑھیں گے، مدرسہ تھا یا مدرسہ تھی، یہ بھی بتائیے۔ باب المدرسہ نہیں، مدرسہ تو نہیں ہوگا، مدرسہ تو نہیں ہوگا، مجرور آنا چاہیے نا، یہ وہ ہے نا مرکب نہیں، مضاف الیہ ہے نا، مجرور ہے۔ حالت جر میں کیا آتا ہے، یہ جو سنگولر ناؤن ہے نا، مفرد اسم کے آخر پہ کیا بولتے ہیں، جر زیر بولیں گے، کسرہ ایک، باب المدرسہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے دوسرا پڑھیے۔ حمار الرجلی، ٹھیک ہے، نمبر 3۔ بیت حامد، حامد پہ کیا بولیں گے، زیارت المدین، بیت بیت حامدن، اور لاسٹ ہوگا سیارۃ المدیری۔ اچھا، باب المدرستی ہے اسکول کا دروازہ، حمار الرجلی آدمی کا گدھا، بیت حامدن حامد کا گھر، سیارۃ المدیری مدیر کی گاڑی۔ جی اروما آپ پڑھیے جو نیکسٹ لائن ہے۔ مندیلو عماری اسم الطالبی بیت اللہ فی کتاب اللہ۔ ہاں بالکل ٹھیک، مندیلو عمارن یعنی عمار کا رومال، اسم الطالبی طالب علم کا نام، بیت اللہ اللہ کا گھر، اور فی کتاب اللہ، یہاں آپ دیکھیے کہ فی آیا ہے نا،
فی کی وجہ سے کتاب کو ہم مجرور بول رہے ہیں. باقی اس سے پہلے والے جتنے مضاف تھے ان پہ پیش آ رہا تھا نا, ان پہ رفع میں تھے وہ, لیکن یہاں فی کی وجہ سے کتاب پہ زیر بولیں گے. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. جی عائشہ رمضان, یہ لاسٹ لائن والی رپورٹ میں تو من بیت المدرسی علی مکتب المدیر. ٹھیک ہے. من بیت المدرسی یعنی استاد کے گھر سے, اور علی مکتب المدیری, مدیر یعنی ڈائریکٹر کی میز پر. تو یہ دونوں میں من اور علی یہ حرف جر ہیں, اس لیے بیت اور مکتب مجرور آ رہے ہیں. اچھا اب آگے پڑھیے گا. جو پہلا جملہ ہے جی حدیقہ شاہد, حدیقہ شہداد بلکہ. ہاں جی یہ نمبر 1 پڑھیے گا. آواز نہیں آ رہی. جی 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 آپ ٹھیک. اقرأ عین البیت المدرستی یوم البعید. أين بيت المدرس هو بعيد. ٹھیک ہے. المدرسی ہوا بعید. ٹھیک ہے. کیا پوچھ رہے ہیں یہاں پہ؟ أين بيت المدرسی. نہ یہ کہ أين ہوتا کہاں, تو أين بيت المدرسی. مدرس استاد ہے, بیت گھر ہے. استاد کا گھر کہاں ہے, وہ ہوا بعید یعنی وہ دور ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. قبل جنید آپ پڑھیے گا نمبر 2. القرآن کتاب اللہ. القرآن کتاب اللہ. ہاں اب ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں وہ کوئی وجہ نہیں ہے نا کتاب پہ زبر یا زیر پڑھنے کی, تو پیش ہی پڑھتے. القرآن کتاب اللہ. ٹھیک ہے. اور مطلب سمپل ہے نا کہ القرآن اس میں مبتدا ہے, بیسیکلی سبجیکٹ وہی ہے نا, تو وہ بھی مرفوع ہے. القرآن کتاب خبر ہے, تو یہ بھی مرفوع ہے. کتابو یعنی اگر ہم جیسے اس جملے میں مرکب اضافی یوز نہ کریں تو اصل 2 لفظ تو یہی ہوں گے نا, القرآن کتابن, قرآن کتاب ہے. ٹھیک ہے. کتاب خبر ہے اصل میں, لیکن پھر ہم آگے چونکہ کتاب کو اضافت دے رہے ہیں تو ہم اس پہ تنوین ختم کر دیتے ہیں. القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے جی. نورین امانت نمبر 3. جی سر. جی سر. جی بتفیز ہے. جی نمبر 3 پلیز. الکعبہ بیت اللہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح. الکعبۃ بیت اللہ, کعبہ اللہ کا گھر ہے. بالکل صحیح. تو اس میں یہ اللہ والا کا گھر ہے. جی یہ والا جملہ اوپر القرآن کتاب اللہ, دونوں کا وہ بالکل ایک ہی ہے نا, سینٹینس اسٹرکچر سیم ہے. القرآن جیسے مبتدا تھا, کتاب خبر, اللہ کا لفظ مضاف ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح الکعبہ مبتدا ہے, بیت خبر ہے, اللہ ہی مضاف ہے. اگلا جملہ جو ہے جی سنبل نمبر 4. جی جی سر. اللہ. پھر پڑھیے گا پلیز, آواز نہیں آئی بیچ میں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
रसूल ही, बिल्कुल ठीक। तो इसमें भी मोहम्मद मुब्तदा और रसूल खबर, अल्लाह ही मुदाफ इलैह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं अल्लाह के, तो अल्लाह का लफ्ज मुदाफ इलैह के तौर पे। अच्छा, नंबर 5 है इसके बाद जी सुंदस। जी खरजुल मुदर्रिसु मन गुरफतुल मुदीरी। अच्छा नहीं, ये लफ्ज होगा मिन। एक तो मन होता है वो अलग लफ्ज है, जैसे वो सवाल के लिए आता है ना कौन, ये मिन है और ये हरफ जर है। अब जरा दोबारा पढ़िएगा ये बात, नहीं मुझे लगता है कि ये हरफ जर है मिन। खरजुल मुदर्रिसी मिन गुरफतुल अ, मुदीरी। नहीं, मिन का असर तो उसके बाद वाले पे आएगा ना, पहले वाले पे नहीं। गुरफतिल यस, हाँ अब ठीक है। होगा। और फतिल और मुदर्रिस आपने पहले ठीक पढ़ा था, मुदर्रिस तो रफा नहीं आएगा क्योंकि वो तो यहाँ फाइल है, मेन सब्जेक्टिव है वो, मिन गुरफा को बदलेगा। अब ठीक है, तो खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी। ठीक है, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी। इस जुमले के मानी क्या है? मुदीर कहते हैं डायरेक्टर को या प्रिंसिपल को, और गुरफा तो हमने कई दफा पढ़ा है कमरा, और खराजा निकला, ये फेले माजी है। तो जी जुमले के मानी क्या होंगे? कमरा जो मुदर्रिस यानी उस्ताद हम्म, मुदीर के कमरे से निकला। ठीक है, उस्ताद मुदीर के कमरे से निकला, बिल्कुल सही। तो इस जुमले को अगर हम देखें तो इस ये जुमला फेलिया है ना, फेल पहले आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर ये है, फेल फिर फाइल, मुदर्रिस फाइल है, तो फाइल चूंकि जरूरी लफ्ज होता है ये मरफू है, इसीलिए हम इस पे पेश बोल रहे हैं, खरजल मुदर्रिसु। उसके बाद मिन हरफ जर है, उर्फा उसकी वजह से मजरूर है तो जेर बोलेंगे, मिन गुरफती। और अल मुदीरी, मुदीर मुदाफिले होने की वजह से उस पे जेर बोलेंगे। ठीक है, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी। जी उम्मे इब्राहिम। जी, हाजा हाजा बैतु हामिदिन वजालिका बैतु खालिदिन। बिल्कुल सही। तो ये हामिद का घर है और वो ये खालिद का हामिद घर है। ठीक है, है ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हाजा मुब्तदा है, बैत खबर है और और खबर हामिद है मुदाफ है। बिल्कुल ये ठीक है, बेहतरीन। जी अख्ता, आप सुन रही हैं मुझे? जी सर। हाँ जी, नंबर 7 पढ़िएगा प्लीज। सर इसके स्टार्ट में जबर है अलिफ के ऊपर। नहीं, ये जेर के साथ होगा, इब्न। इसमें बेसिकली जो अलिफ के ऊपर निशान लगा हुआ है ना, ये सौद है, छोटा सा सौद, और ये सौद इसकी अलामत होती है कि ये हमजतुल वस्ल है। आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था लामे तारीफ, वहां हमने डिस्कस किया था ना कि अरबी में दो तरह का हमजा है, हमजतुल वस्ल, हमजतुल कता। तो ये जो हमजतुल वस्ल है ना, जो शुरू में बोलते हैं बीच में नहीं बोलते, तो एक तो ये है कि कभी हम उसको सिर्फ अलिफ लिखते हैं सादा, समटाइम्स उस पे ये है कि छोटा सा सौद लिख देते हैं, तो ये सौद इसकी अलामत है कि इब्न हमजतुल वस्ल है। ठीक है, बस बाकी इसमें बोलते जेर ही, इब्न बोले, और बीच में आएगा तो नहीं बोलेंगे। जी पढ़िएगा। इब्नु अम्मार तालिबी, इब्नु यासिर ताजिर। ठीक है, इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन। अब ये वाव के बाद आ रहा है तो अब हमजा नहीं पढ़ रहे, वब्नु पढ़ रहे हैं। ठीक है, इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन।
इस जुमले का थोड़ा मतलब भी समझाएं, क्या कह रहे हैं? इब्नु अम्मारिन तालिबुन। अमार का बेटा तालिबे इल्म है ठीक है। और यासिर का और बेटा यासिर का ताजिर है। बेटा। बिल्कुल ठीक, सही हो गया। और स्ट्रक्चर जो है इस जुमले का, वो इब्न जो है वो मुब्तदा है। बेसिकली हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? हम बेटे को कर। अम्मार उसका मुदाफ इलैह है, तालिब खबर है। ठीक है, बेटा क्या है? तालिब इल्म। तो ये बीच में बात आ गई ना कि किसका बेटा, तो वो मुदाफ इलैह मुब्तदा और खबर के बीच में आ गया। इसी तरह बीच में वाव है हरफ अतफ, उसके बाद जो जुमला है, इब्न मुब्तदा है, यासिर मुदाफ इलैह, ताजिर खबर। नंबर 1 जी, रूमा आप पढ़ी। बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन। ठीक है, बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन। उस्ताद का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। तो यहाँ पे भी वही है, बैत मुब्तदा है, मुदर्रिस मुदाफ इलैह है, बैत खबर है। ठीक है, तो वही ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था वही यहाँ पे फॉलो होता है। चले बेहतर है, मतलब ये चीज अब क्लियर हो गई है ना कि हम मुदाफ इलैह को मजरूर यूज करते हैं हर जगह। और मुदाफ के बारे में जो जरूरी बात है वो ये कि उस पे अल और तनवीन दोनों नहीं आएगी। ठीक है, और अगर वो तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम है तो नून भी नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। अब जैसे इसी जुमले में देखें, जैसे हमने कहा कि उस्ताद का घर दूर है। फर्ज करें अगर मैं इसके लिए उस्ताद का लफ्ज यूज ना करना चाहूँ, इस जुमले में मैं उसके लिए जमीर बोलना चाहूँ, मुझे ये कहना हो कि उसका घर दूर है। तो अब हम ये देखेंगे कि उसके लिए अरबी में इजाफत वाली जमायर कौन सी होती है। ठीक है, तो जैसे आप में से कुछ लोगों ने तो पढ़ी होंगी, अगर जिनको मालूम हो तो वजह से बताइए कि थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में कौन सी जमीर यूज करते हैं। अगर मुझे ये कहना हो ये उसका घर दूर है, तो क्या बोलते हैं? बैतुल मुदर्रिस की बजाय उसका घर। तो आज बहुत मुश्किल हो रही है क्लास लेने में, हर 2 मिनट बाद वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। और मतलब सिग्नल्स हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे, बहुत कम। क्या करें, मैं बैठा हूँ लेकिन फिर परेशानी भी होती है कि वक्त भी दे रहे हैं लेकिन फिर काम भी नहीं सही हो पा रहा। अच्छा, हाँ, सुंदस ने लिखा है कि इसके लिए हुआ है। नहीं, हुआ वाली जमायर हु वो, आएगा। हाँ, हु यूज होगा, यस, हु। क्योंकि देखिए इसमें एक तो जमायर होती है ना, वो वाली जो हुआ, हिया, अंता, अंती, अना। ये जमायर हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज करते हैं, मुब्तदा के तौर पे। जैसे हमें कहना हो वो तालिब इल्म है, हुआ तालिब। वो लड़की तालिबा है, हिया तालिबा। तुम तालिब इल्म हो, अंत तालिब या अंती तालिबा। और मैं स्टूडेंट हूँ, अना तालिब या अना तालिबा। तो वो वाला ग्रुप डिफरेंट है। वो यानी हम उस वक्त यूज करते हैं प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन आए। ये जो इजाफत वाला है ये है हु। जैसे अभी आपने बताया नौरीन ने कि हु यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये है कलम। कलम एक सादा लफ्ज, अब इसको यहाँ इन्होंने इजाफत दी है हु से, हाजा कलम हु। ये जो हु है ये थर्ड पर्सन की जमीर है, उसका कलम। और ये हा जो है ये भी थर्ड पर्सन की जमीर है। तो इनमें डिफरेंस क्या है हु और हा में? चलें, ये वाली एक्सरसाइज है, ये जरा कर लेते हैं। मुझे लगता है इसमें एक्सरसाइज में आपने बेसिकली ये चार जमाइर हैं, का, कुम, की, कुन्ना, इनमें से कोई एक जमीर हर जुमले में देखनी है कि कौन सा लफ्ज आना चाहिए। इनका आपस का फर्क बस ज़हन में रखिएगा। का यूज है तो ये सारी सेकंड पर्सन की है ना, यानी तुम्हारे के सेंस में या तेरे के सेंस में। फर्क ये है कि का यूज करते हैं जब आपका मुखातब एक है और मुजक्कर है। कुम जमा मुजक्कर, ही वाहिद मुअन्नस, और कुन्ना जमा मुअन्नस। ठीक है, तो इस एतबार से आपने देखना है कि नीचे जुमलों में कौन सी ज़माइर आती। जी, नंबर 1, अईना बैतु,
کیا بولیں گے؟ بیتوکا کم کی کننا بيت یا بيت اخوان؟ بيت جی جی بيتكم. یس، اخوان سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم زیادہ آدمیوں سے بات کر رہے ہیں. این بیتکم یا اخوان، اے بھائیو تمہارا گھر کا ہے. جی نمبر 2، احاذا کتابو، حامد سے بات ہو رہی ہے. किताब किताबों का احاذا کتابو کا یا किताबों حامد. का ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. نمبر 3، ساعتو، لیلہ سے بات ہو رہی ساعتو کی جمع ہے. بالکل ٹھیک. سب کاذب ساعتو کی کی، آئے گی ساعتو کی بالکل ٹھیک. جمع ساعتو کی جمیلتن یا لیلہ، لیلہ تمہاری گھڑی خوبصورت ہے. جی نمبر 4، یا اخوات، من ابو، اخوات بہنیں، اخت کی جمع ہے. کیا بولیں گے؟ من، अबू کنہ कुन्ना من ابو कुन्ना کننا، بالکل ابو ٹھیک. اے کنہ بہنوں تمہارے ابا کون ہیں؟ نمبر 5، مسمو یا اخی، ابو کنہ بس مکا یا اخی مسموکا، بالکل ٹھیک. مسموکا یا اخی، کہ اے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ نمبر 6، مسمو، کی مسموکی یا اختی، بالکل ٹھیک. لڑکی سے پوچھ رہے ہیں تو کی، مسموکی. نمبر 7، اچھا اس میں انہوں نے بتایا نہیں ہے نا کہ کس سے بات ہو رہی ہے. نمبر 7 میں تو یہاں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. امکا، امکی، امکم، امکنہ، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ مخاطب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. تو خیر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ امک فی البیت، کیا تمہاری اماں گھر پہ ہیں. ٹھیک ہے؟ گھر پہ ہے اور آخری ہے ما اسماء، ہم، ما اسمع اسمعکم یس ٹھیک ہے، ما یا اسماءکم اخوان یا اخوان، اے بھائیو تمہارے نام کیا ہیں؟ نام چونکہ زیادہ لوگ ہیں تو اسما پوچھ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو تھرڈ پرسن والی ہے وہ بھی ذرا اس کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ میں پھر بعد میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں کوئی آدھے گھنٹے کے اندر اندر. اور یہ نوٹس بھی اور اس میں ایکسرسائز ذرا ہوگی چونکہ اس کی ایکسرسائز کافی ضروری ہے. اکثر پروناؤنس کے استعمال میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، یعنی ہم مکس کر دیتے ہیں. جہاں ہمیں مطلب ہوا یوز کرنا ہے وہاں ہم ہو کر لیتے ہیں یا وائس ورسا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ذرا ٹائم دیجیے گا کہ میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر میں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو اس کو آج ہی کر لیں یا کل کسی ٹائم میں کر لیں ایکسرسائز تو بہت بہتر ہے. تو بس آج یہی تھا، مرکب اضافی ہمارا مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ضمائر کا استعمال ہے مرکب اضافی میں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جملے میں کسی لفظ کو ہم اضافت بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کی صفت بھی لا رہے ہوتے ہیں، اس پہ اشارہ بھی لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کو کیسے پہچانتے ہیں، جو ایسا جو اسالیب ہیں ان کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، انشاءاللہ اس پہ کچھ پریکٹس کریں گے کل. پھر ہم نے فعل کے بارے میں کچھ چیزیں مزید پڑھنی ہیں. تو بہرحال آج یہ بیچ میں کٹ رہا تھا، اس کے لیے بس معذرت چاہتا ہوں. مجھے خود بھی بہت الجھن ہوتی ہے جب ایسا ہونے لگتا ہے. لاسٹ کلاس میں بھی آئی تھنک ہوا ہے، آج پھر. تو بہرحال کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ کل ہم پھر آگے پڑھیں. سر ایک چیز پوچھنی ہے جی جی پلیز. ابھی ہم نے جو چیزیں پڑھی جس میں مبتدا پلس خبر پلس مضاف الیہ کا ذکر ہوا، جب اس طرح کی اسٹرکچر آتا ہے تو ہم انٹروڈکشن جب کرواتے ہیں گرامیٹیکلی تو ہم مبتدا اور خبر کو اسی طرح بتاتے ہیں، اس میں مضاف کے طور پہ بھی اس کا انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے، یعنی مبتدا پلس خبر پلس مضاف الیہ. ہاں اس میں ہمارے یہاں جو یعنی ٹریڈیشنلی چل رہا ہے سب کانٹیننٹ میں، جو لٹریچر ملتا ہے یا جو پریکٹس ہمارے یہاں ہے مدارس میں، وہ یہی ہے کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اب ایک اسٹرکچر ہے تو اس میں ایچ اینڈ ایوری
جو ورڈ آ رہا ہے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلا لفظ مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے، پھر ہم یہ بلکہ یوں بھی نہیں کرتے کہ خبر ہے اور مضاف ہے، ہمارے اس طرح کیا جاتا ہے کہ پہلا لفظ بتا دیا کہ مبتدا ہے، دوسرے لفظ کو دیکھیں گے کہ یہ مضاف ہے، تیسرا لفظ ہم کہیں گے مضاف الیہ ہے، پھر ہم کہیں گے کہ مرکب اضافی مل کے خبر بن رہے ہیں، اور سم ٹائمز وہ ترکیب بہت لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی جوں جوں جملہ لمبا ہوتا جاتا ہے تو ہم اس کی ترکیب بھی بڑھاتے جاتے ہیں اور ہر چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی بنا، پھر یہ مرکب توصیفی فلاں لفظ کا فاعل ہے، تو اس طرح ہم جیسے اس کو کولیکٹیولی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ہاں یہ پریکٹس اس طرح سے ہے، لیکن مطلب اس کو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بہت لمبا لینتھی ہے، اور آپ میرا خیال ہے اس چیز کو میں یہ سمجھنا چاہتی تھی صرف بطور مضاف ہمیں اس کو بتانا چاہیے، یا یہی کافی ہے جب اس طرح کا سٹرکچر آتا ہے کہ مبتدا ہے، خبر ہے اور مضاف الیہ ہے، ہاں جی یہ نہیں، کافی ہوتا ہے؟ میں آپ کے سوال کو ایڈریس کر رہا ہوں، بیسیکلی بس میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اس میں کہ یہ والا جو پیٹرن ہے یہ بہت کنفیوزنگ ہے، ایک تو یہ مشکل بھی ہے، خود اپنے لیے مشکل ہم مزید بنا لیتے ہیں کہ اگر ہم ایک اس کی ساری ڈیٹیلز کو اکٹھے لے کے چلیں، دوسرا یہ کہ مطلب جو ہم گرامر کی بکس عربی میں جو لکھی ہوئی ہیں یا جو اس وقت ماڈرن عربک میں فالو ہو رہی ہیں جو بھی اعراب کی، ان میں یہ پیٹرن نہیں ہے، ان میں سمپل یہی ہے جیسے میں نے نوٹس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے سینٹینس اسٹرکچر کو، کہ آپ جو میجر فنکشن ہے نا کسی لفظ کا صرف وہ بتاتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی کیا کہ مبتدا خبر دین مضاف الیہ، بس اس کو وہ فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے چونکہ گرامیٹیکل کنفیوژنز آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیسے کبھی وقت ہوا تو پھر اس کو ڈیٹیل سے میں سمجھاؤں گا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا، کہ اگر ہم یوں لے کے چلیں کہ مرکبات کو اکٹھے ہم ترکیب کریں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، مرکب جب پورے جملے میں کھپ جاتا ہے نا تو وہ اس کو جملے کی حیثیت سے ہی دیکھیں گے، اس وقت جو بھی مرکب ناقص ہوتا ہے اس کا جو پہلا جز ہے اس کا فنکشن بتاتے ہیں کہ وہ جملے میں کیا ہے، وہ مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری بات ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مضاف ہے یا وہ موصوف ہے یا وہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، باقی اس کو میں انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی وہ جیسے دونوں کو کمپیئر کر کے بھی دکھاؤں گا کہ اس میں کیوں یہ پیٹرن زیادہ بہتر ہے اس سے۔ جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت بہتر، انشاءاللہ کل آگے بڑھتے ہیں، السلام علیکم۔